اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فزاعہم وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ آباد. برائے ظہور منتقم حق سیدہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا گو ہوں کہ تمام ناظرین حاضرین اس چینل کے توسط سے دنیا کے طول و عرض میں جس جگہ پر بھی اس ذکر میں شامل ہیں، مالک آپ تمام سامعین، آپ تمام ناظرین کا اس ذکر میں شامل ہونا عبادت کی صورت میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. بالخصوص جتنے بھی احباب، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، جتنے بھی مومن و مومنات، عزاداران مظلوم کربلا اس ذکر کو ممکن بنانے میں کسی بھی اعتبار سے اس لائیو براڈ کاسٹنگ کا حصہ ہیں اور کسی بھی اعتبار سے اس ذکر کو ممکن بنانے کے لیے انہوں نے کوشش، انہوں نے سعی، انہوں نے مدد کی ہے، میرا مالک ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. جناب سیدہ جس انداز میں بھی اس ذکر کو رواں رکھنے کے لیے جو احباب روز اول سے لے کے اب تک اور اب سے لے کر روز آخر تک شامل تھے، ہیں، رہیں گے، انتصار بھائی اور ان کے ساتھ شامل تمام احباب، جناب سیدہ سے دعا ہے پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کاوش، ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور و مقبول فرمائے. الہی آمین. اور اب تمام سامعین و ناظرین سمیت منتظمین کے رزق میں میرا مالک برکت، کشادگی عطا فرمائے. الہی آمین. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارگاہ جناب سیدہ میں بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج کی یہ نشست، آج کی یہ مجلس منسوب ہے دختر سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میرے بادشاہ پاک مولا رسالت معاب کی پاک لگتے جگر سے آج کی یہ نشست، یہ مجلس منسوب ہے، کیونکہ دو تواریخ ہمیں ملتی ہیں جو مختومہ کی شہادت کے اعتبار سے ہیں. ایک تاریخ جس میں ہم موجود ہیں، ظاہری بات ہے وقت کے اعتبار سے یا موجود تھے یا موجود ہیں ہم، اس میں 13 جمادی الاول کی یہ مختومہ کی شہادت کے بادشاہ مالک کی پردہ فرمانے سے مخدومہ کی شہادت کے 75 دن کی جو روایت ہے جو کتب میں ملتی ہے اس سے ہے. میں آغاز میں ہی صرف ایک آدھ منٹ کے اندر ہی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور متواتر میرے خیال ہے تقریباً کل سے کوئی میں 20-25 جو ہیں وہ سوالات میں اس ضمن میں حاصل کر چکا ہوں اور جہاں تک ممکن رہی ان کا بالواسطہ بلاواسطہ جواب دیا. آپ کے توسط سے بھی بس یہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، ہمارا جو دین ہے، دین الہیہ، دین محمد و آل محمد، وہ دین کے جس کو بادشاہ علی کی ولایت پر مکمل فرمایا اس ذات جلیل نے، اس میں یہ تمام دین ہی اگر آپ دیکھیں، صرف ایک سرسری سی نظر بھی ڈالیں تو میرا خیال ہے کوئی انجان شخص بھی اس بات کو جان لے گا کہ یہ کم و بیش تمام دین ہی منسوبیت پہ کھڑا ہے. سارا کا سارا دین، اس میں عبادات قرآن کریم سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کے عقائد تک ہمارے دین میں منسوبیت سے کھڑے ہیں، منسوب ہیں. بیت اللہ، اللہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے لیکن اللہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کا گھر ہے اور آپ اور ہم بیت اللہ کہتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم فرقان مجید جو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے،
مکتوبی اعتبار سے یہ وہ کتاب نہیں ہے جسے بس صورت کتاب اللہ نے بعینہ ہی نازل کر دیا ہو. یہ میرے بادشاہ کے قلب اطہر پر جب کہا گیا، اور ابھی آج کی نشست میں آگے اس کا بھی ذکر کریں گے، تو نازل ہوئی اور مالک نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد پھر یہ مکتوبی شکل میں، تو منسوبیت کے اعتبار سے اسے خطاب کہا جاتا ہے. اب غرض میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تمام چیزیں منسوبیت پہ کھڑی، اور عزاداران مظلوم کربلا تو اس بات کو بخوبی جان سکتے ہیں کہ ہم سرکار ابوالفضل بادشاہ کا علم اپنے گھر پہ نصب کرتے ہیں. غازی بادشاہ نے یہ آپ کے گھر کے چھت پہ نصب علم تو نہ بلند کیا تھا نا، وہ تو کوئی اور ہے، منسوبیت کی وجہ سے اس کا احترام. تو یہ تمام دین اسی طرح زیارات مقدسات اور سب منسوبیت پہ کھڑا ہے. تاریخ کا منسوب ہو جانا روایت کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آل محمد کے ذکر کا وہ بہانہ ہے. میں ابھی چند روز پہلے بھی جشن میں یہی گزارشات پیش کر رہا تھا ایک اور مد میں، کہ ہمیں ذکر کا بہانہ چاہیے، اگر نہ بھی ہو تو ذکر کرنا ہے، بہرحال کرنا ہے مالک کا ذکر ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ. لیکن جب منسوب ہو جائے ایام، وہ تو ایک نعمت کی طرح ہے، اسے وصول کر لینا چاہیے. ایران سے جو روایات چلی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ عرب میں بھی اور پھر باقی جگہوں پہ بھی، تو وہ 75 دن کی روایت ہے، 13 جمادی الاول. اب اس میں کچھ احباب اسے صحیح مانتے ہیں، کچھ 3 جمادی الثانی کو صحیح مانتے ہیں، علاقائی اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہندوستان، پاکستان اور اس سے منسلک جتنے بھی علاقے ہیں یا جہاں پر یہ زبانیں بولی سمجھی جاتی ہیں یا ان سے منسوب لوگ ہیں، وہ 3 جمادی الثانی، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر وہی روایت چلی ہے. اب علماء مقدمین میں بھی اگر ہم چلے جائیں جو پہلے رہے ہیں، علماء اولین آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان میں بھی یہ تھوڑی سی رہی ہے، اختلاف رہا ہے، یا دونوں روایتیں بیان کی ہیں علماء نے، یا پھر کسی نے ایک روایت تو اس کے پیرلل کسی نے دوسری روایت بیان کی ہے. تو میں ضعیف یا مقدم یا صحیح ہونے کی روایت کے بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن بہرحال جو 95 دن کی روایت ہے یعنی 3 جمادی الثانی، وہ ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو مخدومہ سے یا مالک سے منسوب ہیں، وہ زیادہ مستحکم اور زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. لیکن 13 جمادی الاول بھی مختومہ کی شہادت کی تواریخ میں ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے ہم جب آج کی نشست کے اختتامی مرحلے میں داخل ہوں گے، مصائب کی میں کوشش کروں گا آج زیادہ وقت مصائب کے لیے کچھ بچا سکوں، اور مصائب میں خاص طور پر تاریخی اعتبار سے تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے ایسی بات ہو جاتی ہے جو بالعموم اتنے کھلے انداز میں مجالس میں نہیں ہو سکتی، تو تاریخی اعتبار سے تھوڑی کوشش کروں گا کہ کچھ منظر پیش کر سکیں، ہوا کیا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے. یقیناً اس سے پہلے مختومہ کے فضائل میں ہمیں سجدہ ذکر کا پیش کرنا ہے، تو اس کی جانب بڑھیں گے. یہ بذات خود ایک بہت بڑی مظلومیت کا آئینہ دار ہے، یہ 75 اور 95 دن، یہ 13 اور 3 کی جو تاریخیں ہیں، اس پہ ابھی آگے بات کرتے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک حدیث سرکار رسالت مآب کی، میں نے اس کا ایک خلاصہ بیان کیا آپ کے سامنے. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور کوشش کرتے مالک کے اسم معلیٰ سے کہ مخدومہ کے حضور کچھ ہدیہ پیش ہو سکے فضائل کا. کوشش کروں گا سرکار رسالت مآب کی چند حدیثیں میرے مالک میرے بادشاہ کی، اس کی حقیقت تو کیا ہم جان سکیں گے، لیکن آپ کے اور ہمارے فہم و فراست اور مالک کی عطا کے مطابق ایک ایک راز، ایک ایک اسرار کا ایک ایک ٹکڑا آپ کے حوالے کرتا چلوں گا میں آگے. ایک حدیث ضرور آپ کی سماعتوں سے گزری ہوگی. مالک نے اپنی بیٹی کا اسم معلیٰ تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ بیضۃ منی، کہ میری جو بیٹی ہے بیضۃ منی. اب یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے بالعموم لکھ دیا جاتا ہے رسالت مآب میرے بادشاہ میرے مالک کی طرف سے کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب یہاں پہ جو یہ لفظ ہے نا، جگر کا ٹکڑا، یہ آپ یقین مانیے یہ اضافی ہے، خالصتاً اضافی ہے. اب بیضۃ منی
ویسے تو اس کا مطلب ہے میرا حصہ ہے. اگر آپ ٹکڑے کو بامعنی حصہ بھی اگر رکھنا چاہتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن حصہ اور ہوتا ہے، ٹکڑا اور ہوتا ہے. عربی زبان بہت فصیح، بہت بلیغ زبان ہے. اردو بہت اچھی زبان ہونے کے باوجود عربی کا تقابل مقابلہ قطعی طور پر نہیں کر سکتی اپنی وسعت میں. اس لیے یہاں پر حصے کے معنی اور ہو جائیں گے، ٹکڑے کے معنی اور ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر ٹکڑا لکھ دیا جاتا ہے جو کہ بالکل بھی اس کے معنی بیان کرنے سے قاصر ہے. اگر حصہ لکھا جائے تو تب بھی کسی حد تک، لیکن مکمل نہیں. کیونکہ عربی میں جو بعضہ کہا جاتا ہے، بعضۃ منی، میرا حصہ ہے یا میرا ٹکڑا ہے. اب جگر کا ٹکڑا یہ اپنی طرف سے ایک اختراعی جملہ بیان کیا ہے ذاکرین نے، خطبہ نے، یا میں سمجھ سکتا ہوں کچھ ایسے علماء نے جنہوں نے شاید زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی، لیکن جنہوں نے دی ہے ان کا بیان کردہ میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں. بعضۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرا حصہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسالت مآب. رسالت مآب کون ہے؟ وہ کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں ضمانت لی ہے یہ اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک میں نہیں کہتا. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب جو کہہ رہا ہے وہ حبیب نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں. اور رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے کہے پر کہتا ہوں. اب جیسے غدیر کے مقام پر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا بیان کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے. تو یہاں پر صرف پھر حبیب نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے. فاطمہ بعضۃ منی، بہت خوب. فاطمہ میرا حصہ ہے، ٹکڑا ہے. پہلا پہلو تو اس کا یہ ہے. لیکن چلیں اگر اس کو مبالغہ آرائی سے کوئی تشبیہ دینا چاہے تو اپنی جگہ. ایک معنی اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کم از کم اس کے صحیح معنی. دیکھیے حصے کوئی ایک مکمل مجسم پیکر ہوگا تو اس کے حصے ممکن ہے ہو سکتی. ظاہری بات ہے حصے کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پیکر، کوئی نہ کوئی مجسم صورت تو چاہیے ہے نا، کہ آپ بیان کر سکیں گے اس کا آدھا حصہ ہے، نصف ہے، ایک تہائی ہے، ایک چوتھائی ہے. تو وہ تبھی مقرر ہو سکے گا نا جب پیکر مجسم آپ کے سامنے ہوگا. اب یہاں رسالت مآب جو کہہ رہے ہیں بعضۃ منی، میرا حصہ ہے، پہلے یہ بیان ہو کہ یہ حصہ کس کا ہے، محمد ابن عبداللہ کا ہے یا رسول اللہ کا ہے. یہ بیان کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک ہی فرمان میرے بادشاہ کا کافی ہے کہ میرے مالک نے کہا کوئی لمحہ کائنات میں ازل سے لے کر اب تک ایسا ہے ہی نہیں کہ جب میں نبی نہیں تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو میرا بادشاہ کہہ رہا ہے میں نبی نہیں تھا تو یقیناً ظاہری بات ہے ازل سے بھی پہلے مشیت کے ارادوں میں میرا مالک تو وہی ہے نا جو تھا، تو وہی ہے جو ہے، وہی رہے گا. رسول اللہ جب کہتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، رسول ہیں. یعنی جیسے مشیت الہیہ میں تھے ویسے ہی 1400 سال پہلے مالک نے اظہار نور جلی فرمایا، اور ویسے ہی آج بھی رسول ہیں. تو پھر جب محمد سوا رسول کے کچھ نہیں ہے تو پھر رسول اللہ جب یہاں کہہ رہے نا بعضۃ منی تو صرف محمدیت کا حصہ نہیں ہے، رسالت کا حصہ ہے فاطمہ. کیا بات ہے. جیو قبلہ، نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد والے محمد. رسالت کا حصہ ہے بعضۃ منی. اب جو میرے مالک میرے بادشاہ مولا محمد ہیں اس میں آپ کو حصہ قرار دینا پڑے گا انہیں کہ جنہیں میرا بادشاہ کہہ رہا ہے یہ میری بیٹی. آپ محمد کو بحیثیت محمد مانیں تو محمدیت کا حصہ ہیں بیٹی. آپ محمد کو مولا مانیں
تو مولائیت کا حصہ ہیں ان کی پاک بیٹی. آپ مولا محمد کو نبی مانیں تو نبوت کا حصہ ہیں بیٹی. آپ مولا محمد کو رسول مانیں تو رسالت کا حصہ ہیں پاک بیٹی. آپ مولا محمد کو ولی مانیں تو ولایت کا حصہ ہیں پاک بیٹی. آپ مولا محمد کو نور الہی مانیں تو نور الہیہ کا حصہ ہیں پاک بیٹی. آپ مولا محمد کو حجاب کبریا مانیں تو حجاب کبریت کا حصہ ہیں بیٹی. لیکن کون سا حصہ، کیسا حصہ، کتنا حصہ؟ نصف حصہ، ایک تہائی حصہ، ایک چوتھائی حصہ؟ یہ کیسے پتا چلے گا کون سا حصہ؟ دیکھیے یہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ جب کہا جاتا ہے نا جگر کا ٹکڑا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ تو بالکل بھی اس کے معنی بیان ہی نہیں کر رہا. یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر ہی نہیں بلکہ جو پڑھے لکھے ہمارے جو علماء ہیں میں ان کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کو رد کرتے. یہ بالکل بھی اس کا معنی بیان کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا. جگر کا ٹکڑا حصہ کون سا حصہ؟ آپ یقین مانیے ایک ہی معنی ہے جو اردو زبان میں آپ کے سمجھ آنے والی زبان میں عربی کے اس لفظ کا حق ادا کر سکتا ہے، اور وہ میں بیان کروں گا. آپ اس کا اطلاق خود کر لیجئے گا جو میں نے کہا ہے، محمدیت کا حصہ، مولائیت کا حصہ، ولایت کا حصہ، رسالت کا حصہ، نبوت کا حصہ، نور کبریائی کا حصہ، تمام جو میرا مولا محمد ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمانیت کا حصہ، جو میرا بادشاہ مولا محمد ہے ان کا حصہ. مگر کون سا؟ عربی میں بیضۃ منی، میرا حصہ. عربی میں بیضہ کہتے ہیں آپ کا ایک بدن ہے، اس بدن کے کئی حصے ہو سکتے ہیں. ہاتھ بھی اس کا حصہ ہے، مکمل بدن نہیں. پاؤں بھی اس کا حصہ ہے، مکمل بدن نہیں. سینہ بھی اس کا حصہ ہے، مکمل بدن نہیں. آپ کے بدن سے اگر یہ انگلی کٹ جائے آپ زندہ رہ سکتے ہیں. بازو، ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتے ہیں. بازو کٹ جائے زندہ رہ سکتے ہیں. ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتے ہیں. آپ کے جسم کا کوئی انٹرنل آرگن ڈیمیج ہو جائے، خدا نہ خواستہ ضائع ہو جائے، نکال دی، آپ زندہ رہ سکتے ہیں. ایک حصہ آپ کے بدن کا ایسا ہے کہ اس کے الگ ہو جانے کا تصور بھی اگر آئے تو یہ بات مان لی جائے گی کہ اب بدن زندہ نہیں رہ سکتا. اسے کہتے ہیں یہ گردن. عربی میں بیضہ کہتے ہیں بدن کے اس حصے کو جسے اگر جدا کر دیا جائے تو بدن ناکارہ ہو جاتا ہے. مولا محمد کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا وہ حصہ ہے جس کے بغیر پھر کچھ ہے نہیں. کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ. نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جیو قبلہ جیو. کیا بات ہے، آپ آباد رہیے. بیضۃ منی، یہ بھی ایک حدیث کا ایک پہلو بیان کیا ہے میں نے صرف. آپ یقین مانیے یہ مالک کی حدیث اتنی وسعت رکھتی ہے، اس پہ ایک مجلس تو کیا اگر مجلسوں کا سلسلہ بھی ہو تو اس کا حق ادا نہ ہو. اس کا تعارف ہی ہوتا رہے کہ یہاں مالک بتانا کیا چاہ رہے ہیں، فرمانا کیا چاہ رہے ہیں. بیضۃ منی، فاطمہ میری بیٹی میرا وہ حصہ ہے جس کے بغیر محمد مکمل نہیں، جس کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہے، جس کے بنا نبوت مکمل نہیں ہے، جس کے بنا مولائیت ہو، رحمانیت ہو، رحیمیت ہو، کریمیت ہو، مکمل نہیں ہے. میرا وہ حصہ ہے اور میرا بادشاہ، میرا مالک. دیکھیے میں آپ کے ساتھ ہی گفتگو میں انہی نشستوں میں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ مخدومہ جب تشریف لاتی تھی تو مالک کیوں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یہ اس کی کئی علتوں میں سے ایک علت ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا جب مالک سے کسی صحابی نے کہا کہ باپ پر تو بیٹی کا احترام واجب نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو مالک نے کہا میں بیٹی کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوتا، اللہ کی عزت آ رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عزت کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں. جو میں نے ابھی حدیث بیان کی اس کے کئی پہلو، کئی علتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے مالک نے اپنے سر سے تشبیہ دی ہے. بیضۃ منی میرا سر ہے. سر بدن پہ سب سے بلند حصہ ہوتا ہے. یہ سر ہی ہے کہ جس کی پیشانی کو آپ رکھتے ہیں تو سجدہ ہوتا ہے. یعنی میں اگر یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد کہنے کی اجازت طلب کروں تو مجھے اتنی اجازت تو ہونی چاہیے کہ میں کہہ سکوں کہ اگر فاطمہ نہ ہو
تو محمد سجدہ کیسے ادا کریں گے؟ سبحان اللہ جیو قبلہ، کیا بات ہے، اور اگر سبحان اسے مزید خوبصورت کرنے کی مالک سے میں بھیک طلب کروں تو اس کے سوا کیا کہہ سکوں گا کہ پیشانی محمد کو فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ جیو، نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، جیو قبلہ، اور جب بہت خوب. آپ سلامت رہیے. میرے مالک نے جب بعزت و منی کہہ دیا کہ میرا 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 سر ہے، میرا سر ہے، تو دیکھیے ہمیشہ اور خاص طور پر تو ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کی محافل میں تو ایک لفظ جب بھی سر میرے بادشاہ میرے مالک سرکار ختم رسول کا ذکر ہوتا ہے تو ایک لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. وہ یقیناً آپ کی سماعتوں سے بھی گزرا ہوگا، تاجدار انبیاء، کہ اللہ نے نبوت کا سرداری کا جو تاج ہے وہ بادشاہ کے سر پہ رکھا. تو تاجدار انبیاء ہیں، تاج ہمیشہ سر پہ ہی رکھا جاتا ہے. کیا بات تو ہے، جس سر پہ مولا محمد کا تاج ہے نا اس سر کو فاطمہ کہتے ہیں. کیا بات ہے، جیو قبلہ، بہت خوب، ماشاء آپ اللہ. سلام، اس سر کو فاطمہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میرا اکثر ہم بزرگوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، جو صاحب اولاد ہیں مالک ان کی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور جن کے نہیں ہیں دامن میں مالک ان کو اپنی بیٹی کا صدقہ ان کو اولاد عطا فرمائے. ایک لفظ اکثر سننے میں ملتا ہے کہ میری اولاد نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا جب کوئی کارنامہ سر انجام دے. تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا، یہ آپ جیسے اور ہم جیسے کہتے ہیں. اب وہ نبی کیا کہے کہ جس کا سر ہی اس کی بیٹی ہے. سبحان نبی اللہ. کیا سب سے بلند ترین حصہ ہے بدن کا سر، تشبیہ دی ہے بعزت میں. سر وہ حصہ ہوتا ہے جو تکریم اور عزت کی علامت ہوتا ہے، اسی لیے تشبیہ دی ہے بعزت میں. سر وہ ہوتا ہے کہ جسے اگر کسی کے سامنے عاجزی کے اظہار کے لیے جھکانا ہو تو یہی جھکایا جاتا ہے، ہاتھوں کے جھکنے سے عاجزی نہیں ہوتی. سر وہ ہے. اب اگر اس ذات کریم کے سامنے سجدہ ہے تو سر، پھر تشبیہ دی بعزت میں. اب میں کہاں تک اس ایک حدیث کو لے کے چلوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اگلی منزل کی جانب چلا جاؤں، تو بس ایک جملہ اور اس پہ آپ وصول کیجئے گا تو میں اگلی منزل کی جانب میں چلا جاؤں. میرے بادشاہ نے بعزت منی کہہ کے میرا حصہ کون سا؟ میرا سر، میرا وہ حصہ کہ جس کے بنا میں مکمل نہیں ہوں. بیٹی میرا وہ حصہ ہے، میرا وہ حصہ جس کے بنا بدن میں زندگی نہیں رہتی، جس کے بنا. اور اب اس سر کا سب سے بلند ترین اور سب سے متبرک ترین حصہ جو ہے وہ یہ پیشانی ہوتی ہے، پیشانی. تو اب وہ حدیث جو ایک سے کہیں زیادہ بار آپ نے بھی سنی ہوگی، میں دہرانا نہیں چاہتا، اور ہمارے پھر وہی کہوں گا اہل سنت بھائیوں کی محافل میں تو یہ بہت پڑھی جاتی ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام مالک کے حضور ہیں اور گفتگو ہو گئی، اور مالک نے ایسے پوچھا کہ بھائی جبریل کب سے ہو؟ کہا مالک بس کیا بتائیں کب سے ہیں، بڑا زمانہ ہو گیا، اب کوئی حساب کتاب بھی نہ رہا. کہا پھر بھی کچھ پتہ چلے؟ کہا بس کیا بتلائیں، وہ عرش الہی کے افق پر ایک نور کا ستارہ جگمگاتا ہے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ. میں نے وہ 70,000 مرتبہ جگمگاتے ہوئے دیکھا ہے. تو مالک یہاں سے آپ خود دیکھ لیجئے کہ میرا کیا میری سن و سال کا اعتبار ہوگا. کہا اچھا جبرائیل اگر اس نور کو تو پھر سے جگمگاتا دیکھے تو پہچان جائے گا؟ کہ بادشاہ 70,000 بار دیکھا ہے، کیسے نہیں پہچانوں گا؟ یہ کہہ کے روایت کہتی کہ میرے بادشاہ نے اپنے سر اطہر سے اپنی دستار مبارک کو تھوڑا سا اوپر فرمایا، جیسے ہی اوپر کیا نا تو مالک کی پیشانی پر ایک نور جگمگاتا ہوا نظر آیا. تو جبرائیل گرتے ہوئے یہ بے ساختہ کہنے لگے خدا کی قسم بادشاہ، یہ آپ کی پیشانی میں جو نور نظر آ رہا ہے یہی تو وہ نور ہے جسے میں جگمگاتا رہا ہوں عرش الہی پر. تو پھر مجھے کہنے دینا کہ پیشانی رسالت مآب میں جو نور
जिब्राइल से भी कहीं पहले जगमगा रहा था, उसी नूर को फातिमा कहते हैं। क्या बात है, नारे हैदरी या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। जियो किबला, यही नूर सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम अल्लाह, मखदूम आलिया का नूर है। हाँ, मेरे सुभान बादशाह, अल्लाह। मेरे मालिक, हमारे यहाँ अहादीस पढ़ दी जाती हैं, बयान कर दी जाती हैं। अगर उनके मानी, उनके मफहूम थोड़ी देर भी अगर रुक कर तलाश करने की, मालिक से भीख मांगने की कोशिश की जाए, तो बड़ी हकीकतें खुल के सामने आ जाती हैं। मेरे मालिक ने एक-एक हदीस जो अपनी बेटी के लिए इरशाद फरमाई। अभी तो सिर्फ हम बाबा की अहादीस पे खड़े हैं। मौला सरकार अमीर ने जो अहादीस इरशाद फरमाई हैं मखदूमा के लिए, जनाब हसनैन करीमैन ने, पाक बेटियों ने जो अहादीस इरशाद फरमाई फरामीन, अगर उनकी तरफ जाएँ, आप यकीन मानिए ज़िंदगी के माहो साल जो हैं, रोज़ो शब हैं, वो कम पड़ जाएँ, सिर्फ ये बयान करते हुए कि मौला ने क्या-क्या फ़ज़ाइल बयान किए हैं। खुदा ये कि हम उसकी तफ़सील में अगर जाएँगे तो फिर तो आलमीन साथ मिल के भी बयान करें तो बहुत कम है। एक रिवायत बड़ी खूबसूरत मेरे पेश नज़र है, मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं सुनाता चलूँ आपको। हमने अक्सर एक रिवायत सुनी और बस सुन के आगे बढ़ जाते हैं। मखदूमा के फ़ज़ाइल के पहलुओं में बस मैं चाह रहा हूँ 2-3 जगहों से कुछ पहलू उठाकर आप तक मैं पहुँचाऊँ और आज की ये नशिस्त जो है वो उस मेराज तक जा सके जहाँ तक हक है कि मालिक चक्की पीसा करती थी। मालिकन जो है मखदूमा और चक्की में आटा पीसती थी, ठीक है। और फिर आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि मखदूमा खाना बनाती थीं और रोटी बनाती थीं और फिर बच्चों को और बादशाह सरकारे अमीर मालिक को। तो बड़ा खूबसूरत एक जुमला जो मुझसे बहुत बेहतर, मुझसे बहुत बड़े उलमा, खुतबा बरसरे मिंबर भी और कुतुब में भी बयान कर चुके हैं, बशमूल मेरे अपने उस्ताद मरहूम क़िबला अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी साहब अला मक़ामहू, वो भी और दीगर बहुत से खुतबा इस जुमले को इस्तेमाल कर चुके हैं। तो मैं वहीं से मुस्तार लेके ये कहते हुए आगे बढ़ रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो सके कि मैं किन मायनों में कि कायनात में रिज़्क तक़सीम करने वाली सरकार मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ात अतहर जब खुद घर तशरीफ़ लाते थे, तो अपने हिस्से का रिज़्क जो है, वो जनाब सैयदा से तलब फरमाया करते थे क्या बात है, कि सुभान, मेरी रोटी, मेरा रिज़्क। इसे ज़रा कोशिश कीजिएगा कि अगर आप तक ये बात पहुँच गई और मैं पहुँचा पाया, मैं मालिक से ही भीख माँगता हूँ। बड़ा राज़ है, बड़ा राज़ है। देखिए एक रिवायत ऐसी है कि जिसमें हमें और ये तरफ़ैन में मौजूद है, शिया सुन्नी दोनों कुतुब में ये रिवायत मौजूद है कि मखदूमा चक्की पीसी और आटा गूँधा और मैं बिलख़ुसूस यहाँ पे जो मैं ये बयान कर रहा हूँ, ये वो सादा अल्फ़ाज़ हैं जो अहले सुन्नत मेरे भाइयों की कुतुब में भी हैं और हमारे यहाँ अहले तशय्युअ में भी ये बिलअमूम पाए जाते हैं। तो मैं बड़े सादे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मखदूमा अ, आटा पीसा चक्की से और उसके बाद रोटी बनाने की तैयारी है, तो ऐसे में बाबा तशरीफ़ ले आए हैं, सरकार रिसालत माब मेरे मालिक मेरे बादशाह तशरीफ़ लाए हैं। तो बेटी से कहा कि क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस तरह तो मालिक ने लाड में, मोहब्बत में, प्यार में, उल्फत में अपने सर के ताज को, अपने पेशानी के नूर को उससे प्यार और लाड और मोहब्बत फरमाते हुए मालिक ने कहा कि अच्छा अगर आप इजाज़त दें तो एक रोटी मैं भी लगाऊँ? अब तनूर रिवायत कह रही है कि घर के सहन में तनूर है, जहाँ मखदूमा ये रोटी लगा रही हैं। तो अब मैंने कहा जैसे रिवायत के लफ्ज़ अभी मैं सिर्फ़ वो पहुँचा रहा हूँ जो मैंने आप तक पहुँचाना है मालिक के कहने पे वो इसके आगे है। अभी रिवायत सुनिएगा कि मालिक ने कहा एक रोटी अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी लगाऊँ। मखदूमा ने कहा जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल बाबा। तो अब रिवायत कह रही है कि बादशाह ने वो एक रोटी जैसे तैयार की जाती है पेड़ा और उसके बाद जैसे रोटी को, तो वो मालिक ने उसके बाद उसको तंदूर में लगाया। तो अब रिवायत के लफ्ज़ ये हैं कि काफ़ी देर गुज़रने के बाद जब तनूर में देखा गया, तो कुछ रिवायत में है कि बच्चों ने, जनाब हसनैन करीमैन ने और कुछ रिवायत में है कि मखदूमा ने खुद रोटी की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि बाबा ये रोटी तो पक नहीं रही। तो यहाँ पर
सरकार रिसालत माब ने जो जुमला इरशाद फरमाया बस वो याद रखना है आपने, ताकि मैं आगे पहुंच सकूं। मालिक ने कहा कि बेटी, जिस शय को मोहम्मद के हाथ छू लें फिर उसे आग जला नहीं सकती। क्या बात, बेशक। याद रखने वाले हैं। और ये बिलखसूस हमारे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ तो ये रिवायत बकसरत पाई जाती है खुतब में, और इसीलिए बयान भी बकसरत होती है। बिल्कुल। अब मैं मुखातिब हो रहा हूं आपसे ये रिवायत बयान करने के बाद। मालिक ने कहा कि जिसे मेरे हाथ छू जाए, क्योंकि इस रोटी को मेरे हाथों ने छू लिया था, अब क्यों कर मुमकिन है कि आग इसे जला सके और पका सके। तो फजाइल वाली बात है, बिस्मिल्लाह। तो बीबी ने कहा कि अच्छा बाबा, फिर ये ना पक पाएगी, मतलब ऐसे। मालिक ने कहा कि नहीं। अब बादशाह ने उसको अपने हाथों में रखा। जिन हाथों के मस करने से वो रोटी तनूर में पक नहीं रही थी, वापस वो आटा उन्हीं हाथों में आया, तो अब उस नूर की हिद्दत से वो हाथों में ही पक गई। ये इस रिवायत को ज़हन में रखिएगा। देखिए, एक दिन बादशाह जब घर तशरीफ लाए ना, तो हमें रिवायत कहती है कि बीबी ने कहा कि बाबा, बल्कि रिवायत का आगाज़ ये है कि बाबा ने अपनी बेटी से मुखातिब किया कि आप बहुत घर का काम-काज करती हैं और अपने उसमें मसरूफ़ रहती हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि आप की मसरूफ़ियत इसमें काफ़ी है। अब लफ्ज़ इसके दीगर भी हैं जो मैं इस्तेमाल करना मखदूमा के शायान-ए-शान नहीं समझता। बस वो किताबों में अगर वज़ाहत के लिए लिख दिए जाते हैं तो ठीक है। तो मखदूमा ने खैर अपना इज़हार फरमाया कि नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। कहा मैं चाहता हूँ कि आपको एक तोहफ़ा दूँ। तो इसी रिवायत के हिस्से जो हैं वो आगे वो तस्बीह जो आप बयान करते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जिसको तस्बीह जनाब सैयदा सलवातुल्लाह तआला कहा जाता है, मालिक ने वो दी। और इसी तरह इसी कंटिन्यूटी में मौला ने एक दिन कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपको एक कनीज़ जो है वो मैं तोहफ़तन दूँ। और फिर उसके बाद जनाब पाक बीबी फ़िज़्ज़ा सलवातुल्लाह तआला जो हैं वो बीबी की खिदमत के लिए आईं। उसके बाद से हमें रिवायात में मिलता है कि ये जो चक्की का पीसना, ये जो आटा निकालना और उसके बाद जो रोटियां बनाना है, ये पाक बीबी जनाब फिज़्ज़ा सलवातुल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे ले लिया और मखदूमा ने उनको दे दिया कि आप कीजिए। मगर उसके बाद से लेकर एक तवील अरसे तक ये काम जनाब पाक बीबी फिज़्ज़ा फरमाती रहीं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा जब रिवायात में और मजालिस में और साथ मौजज़ात जो पढ़े जाते हैं उनमें कि एक दिन घर के दरवाजे पर जब दक्कुल बाब हुआ तो फ़कीर आया, मुसाफिर आया, साइल आया और उसने तकाज़ाए रिज़्क़ किया कि भूखा हूँ, और रोटियाँ दे दी गईं। फिर अगले दिन भूखा हूँ, रोटियाँ दे दी गईं। फिर अगले दिन भूखा हूँ, रोटियाँ दे दी गईं। ये जो 3 दिन रोटियाँ दी गई हैं ना, ये मैं आपको इसके पस मंज़र में कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ी हकीकत है, इसे महफ़ूज़ कर लीजिएगा। ये आज का मेरा ख़्याल है इसके सिवा और क्या तोहफ़ा दूँ, और शायद बात के मुकम्मल होते इतना वक़्त हो जाए कि उसके बाद फिर हम अपनी अगली मंज़िल की तरफ चले जाएँ। इसमें बड़ी हकीकत है। 3 दिन साइल, मुसाफिर और भूखा, और रोटियाँ दी गईं। तीसरे दिन के बाद जब पता चला कि वो जो 3 दिन रोटियाँ लेके जा रहे हैं वो तो फरिश्ते हैं जो आ रहे हैं, मलक जिब्राइल आ रहे हैं, जो मलक आ रहे हैं वो रोटियाँ लेके जा रहे हैं। अभी जो रोटियाँ लेके जा रहे हैं, ये बयान कर दिया गया हदीस में। इनसे ये तो पूछिए कि आप फरिश्ते हैं? जी। आप नूर से बने हैं? जी हाँ। तो फिर ये बताइए, ये जो लेके जा रहे हैं, क्या ये रोटियाँ खाते भी हैं आप? और अगर खाते नहीं हैं, तो लेके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि फरिश्तों का, मलाइका का रिज़्क़ तो ये रोटी तो नहीं है ना। तो फिर लेके क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? इसके पीछे बड़ा राज़ है। इसके पीछे एक इसरार का वो सिलसिला है कि जो मैं कहूँ कि अगर उसकी डोर के सिरे तक भी तसव्वुर आ जाए तो फिर एक ऐसा ना टूटने वाला सिलसिला बंधता है जो आपको जाने किस जहान में ले जाता है। ये 3 दिन मखदूमा आलिया ने खुद रोटियाँ बनाई थी। खुद। एक तवील अरसे जनाब पाक बीबी फिज़्ज़ा सलवातुल्लाह तआला
रोटियां बनाती रहीं, लेकिन ये 3 दिन क्या होना था ये मखदूमा को होनी से पहले जानने वाली पाक मखदूमा जानती थी कि क्या होना है, तो बीबी ने खुद पकाई हैं। और यकीनन यदे जनाब रिसालत माब और यदे जनाब सैयदा में कोई फर्क नहीं है, वही हाथ है। तो अगर उसके लम्स से रोटियां तंदूर में नहीं पकती तो जनाब सैयदा के लम्स से भी रोटियां तंदूर में नहीं पकेंगी। ओह क्या बात, वो सुभान अल्लाह। हिद्दत नूर इलाहिया में उसी हाथ में पकी। दुनिया की कोई आग उन्हें पका नहीं सकती थी और नहीं पका सका। ऐसा ही है, बीबी ने वो रोटियां बनाई और इंतजार था आने वाले का, और वो आया तो बीबी ने जनाब फिजा से कहा रोटियां दीजिए, बीबी ने दे दी। अगले दिन फिर आया, बीबी फिर रोटियां बना के बैठी, फिर दी गई, फिर आया, फिर दी गई। अब आप अगर इन चीजों को मिलाना शुरू करें तो मिल जाएगा नतीजतन, तो मैं नतीजा 1 मिनट में दे सकता हूं। देखिए तीसरे दिन जब रोटियां ले गए ना, तो अब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो वहां मौजूद है, उन्होंने कुछ कहा, एक मकालमा है बड़ा मुख्तसर सा जो उनमें और जनाब पाक बीबी फिजा सल्लल्लाहु ताला में है, एक मकालमा है। और वो क्या, मलक खड़े ये कह रहे हैं कि हम ये अता करने पर आपके मशकूर हैं, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये रोटियां दी। अभी मलक ये नहीं कह रहा कि हम शुक्र अदा करते हैं ये रोटियां बनाने वाले का, अभी वो कह रहे सिर्फ देने वाले का शुक्र। और अब दरवाजे के पीछे जो दे रही हैं, जो कनीज हैं, अब वो क्या कह रही हैं, किसे, फरिश्ते को, मलक को दी रोटियां, वो शुक्रिया अदा कर रहा है। और वो क्या कह रही हैं, हमें तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। आप ये इसका मैंने कहा ना, एक ऐसी डोर है तसव्वुरात और एक आपके ईमान के एक मिराज की ऐसी डोर है। अगर ये सिरा आपके हाथ आ गया कि हमें आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, हमने ये रोटियां वजहुल्लाह के सदके में दी हैं। ओए सुभान अल्लाह, वाह। ये रोटियां, अब ये बिल्कुल ऐसे ही लफ्ज हैं जैसे मैं आपके हुजूर मैं पेश कर रहा हूं, हमने ये रोटियां वजहुल्लाह के सदके में दी हैं। तो एक बात तो तय है, वजहुल्लाह का सदका मां सिवाय यदे जनाब सैयदा के और कोई निकाल नहीं सकता। क्या बात, क्या बात, जियो। अल्लाह के चेहरे का सदका अगर होगा तो वो हाथ जो है ना, वो सिर्फ जनाब सैयदा के हैं जो अल्लाह के चेहरे का सदका उतार सकते हैं। तो अगर ये कायनात जनाब रिसालत माब हबीब के सदके में बनी है, तो फिर इतना बता दो ना कि अगर वली का सदका सैयदा के हाथों के सिवा कोई नहीं निकाल सकता, तो फिर नबी का सदका किसने निकाला होगा। क्या बात है, क्या बात है। नाराए हैदरी, अली अली, नबी का सदका किसने होता, हाथ वो भी वही है जिन्होंने सदका उतारा, हाथ ये भी वो है। लेकिन अभी यहां एक नुक्ता बड़ा बाकमाल, शुक्रिया का हमें आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, हमने वजहुल्लाह का सदका हमने दी है, ले जाइए। लेकिन अता कितनी बड़ी थी समझने वालों ने समझा नहीं। आज भी इस मौजूद को पढ़ा जाता है कि बस साइल का सवाल पूरा करने के लिए रोटियां दे दी गई और खुद भूखे रहे, रोटियां दे दी गई। अरे वो जो भूखे रहे हैं उन्हें भूख के लिए रोटी की हाजत नहीं है। क्या बात है, जियो किबला, उन्हें शिकम सेरी के लिए भी रोटी की हाजत नहीं है। वो जो ले जाकर दरवाजे पे खड़ा शुक्रिया अदा कर रहा है ना भूख के लिए, तो उसे रोटी की हाजत नहीं है, वो तो इनके पसीनों से बन रहे हैं, उन्हें हाजत नहीं है। और ये इन्हें होगी ना। हकीकत क्या है, बहुत परे है, सुनिएगा। का हम शुक्रिया अदा करते, का हमें आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, वजहुल्लाह का सदका। अब यहां इरशाद खुदावंदी हदीस कुदसी में, अब यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जिब्राइल पीछे हट जाओ, आपका अदा किया हुआ शुक्रिया इनके शायान शान नहीं है। जिब्राइल तू वापिस आ, मैं अल्लाह खुद इनका शुक्र गुजार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जियो किबला।
میں اللہ سبحان اللہ، خود کا شکر گزار ہوں. کس بات پر؟ کس بات پر؟ کن تو کنزل مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. پھر ظاہر کن کے ذریعے؟ ان کے ذریعے. تعارف کیسے؟ تعریف کیسے؟ فضائل الہیہ کیسے؟ توحید کیسے بیان؟ ان کے ذریعے. سب کچھ ان کے ذریعے. تو کیا اللہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ اس کا موقع محل تو اور ہے. جب رسول اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا، اللہ کہے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کا، نہیں کہا. رسول اللہ نے جب اطیعوا الزکات کہا، اللہ کہے شکریہ ادا کر رہا ہوں، اللہ نے نہیں کہا. رسول اللہ نے تمام دین کے احکامات جب دیے، جب قرآن پہنچایا، اللہ کہ بھی میرا قرآن پہنچا دیا حبیب، تیرا شکریہ نہیں کہا. کجا یہ کہ جب مکمل ہوا، ولایت پہنچانے کی باری ہے، تو اللہ کہہ رہے اب یہ پہنچا دیں ورنہ پھر کوئی کام نہیں ہوا. یعنی وہ اللہ جو غدیر میں شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو پھر کوئی کام نہیں ہوا. وہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اس پہلو پہ سوچا ہی نہیں گیا نا کبھی. صرف روٹیوں پر اللہ کہہ رہا ہے میں شکریہ. وہ جو اپنے دین پہنچانے پر، اپنی توحید منوانے پر شکریہ نہیں کہہ رہا. وہ جو طائف کی گلیوں میں پتھر پڑے ہیں، وہ جو میرے بادشاہ کو زد و کوب کیا، وہ جو مظالم کیے گئے، وہ جو بادشاہ کا دندان اتھر کی شہادت، اس پہ شکریہ ادا نہیں کر رہا. وہاں اللہ کو کہنا چاہیے حبیب شکریہ. بلکہ اللہ کہہ رہا ہے حبیب بس اب آپ اتنی عبادت نہ کیا کریں آپ کے پاس. وہاں اللہ شکریہ ادا کرنے کے بجائے اللہ شکریہ ادا کرے نا. یہاں اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے. ہوا کیا ہے کسی نے اس کے پہلو میں سوچنے کی کوشش نہیں کی ہے. ان مانے انوار الہیہ کو وہ مولا محمد کی صورت میں ظاہر ہوں، مولا علی کی، مولا حسنین کریمین کی، وہ مولا سرکار سجاد، مولا باقر، مولا صادق، مولا قاظم، مولا رضا، مولا تقی نقی، میرے مولا عسکری، میرے بادشاہ سرکار قائم. کسی صورت میں بھی جب نور الہیہ ظاہر ہونا تو اس نور الہیہ کو شکم سیری کے لیے ان روٹیوں کی جو دنیا میں پکتی ہیں نا، اس کی حاجت اور طلب نہیں ہے. یہ پاک بی بی جناب سیدہ مخدومہ عالیہ کے ہاتھ کا لمس ہے، جو اگر چھو جائے تو پھر پتہ نہیں وہ گندم کون سی، وہ آٹا کون سا جسے یہ آگ پکا سکتی. تو پھر وہ روٹی بھی کوئی عام روٹی نہیں ہوگی نا، جو انوار الہیہ کے اس پیکر ید سیدہ سے کی حدت سے پک کر بنی ہے. پھر جو فرشتہ لے کے جا رہا ہے وہ نہیں کھاتا. تو پھر کیا اللہ جو شکریہ ادا کر رہا ہے اس نے کھانی ہے؟ نہیں نا. ارے وہ تو حیو قیوم ہے، وہ تو ذات واجب الوجود ہے. وہاں تو کھانے پینے کا تصور نہیں نا ہے، یہاں بھی نہیں. لیکن ظاہری طور پر جب لباس بشریت اوڑھ کے آتے ہیں تو تم جیسا بن کر رہ کے دکھاتے ہیں. رہنا یوں ہے، سجدہ یوں، قیام یوں کرنا ہے، قنوت یوں کرنی ہے، وضو ایسے کرنا ہے. تو اب یہ سجدہ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان پہ بھی سجدہ واجب ہے، کیونکہ واجب وہ ہوتا ہے جس کے نہ کرنے پر گناہ. پہ کوئی شاید واجب نہیں ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ایسے کرنا. وضو کر دکھایا، یہ یطہرکم تطہیرا ہیں، وضو کیا جاتا ہے پاک ہونے کے لیے. انہوں نے کر کے دکھایا تاکہ تو اور میں خود کو پاک کر سکیں. انہیں کھا کر شکم سیری نہیں کرنی، انہوں نے کھا کر بتایا یہ حلال ہے کھا لینا، یہ حرام ہے چھوڑ دینا. کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو قبلہ، کیا بات ہے. سلامت یہ کر کے بتا رہے ہیں ایسے کرنا. کھانے کے آداب یہ ہیں جب لقمہ لے لو تو ایسے چبانا. وہ عرب کے جاہل بدو جو پہلے بڑے بڑے جانوروں کے گوشت کو آدھا کچا آدھا پکا منہ سے بھنبوڑ کے کھا لیا کرتے تھے، انہیں کھانے کا سلیقہ طریقہ بتایا. آج بنو ہاشم کہا جاتا ہے تو جس میرے بادشاہ کا لقب ہاشم ہے، وہ ہاشم ہے کیا؟ وہ ہاشم وہ کھانا ہے جسے بنا کر میرے بادشاہ میرے مالک مولا محمد کے دادا نے اس پاک بیٹی کے جد نے بتایا تھا. او بدو وہ کھایا ایسے جاتا ہے، بیٹھا ایسے جاتا ہے، تناور ایسے کیا جاتا ہے. یہ آئے ہیں بتانے کے لیے، یہ کھا کر شکم سیری نہیں کرتے. وجود
पैकर में इस इंसानी वजूद की चादर को ओढ़कर, हिजाबात के सिलसिलों से गुजर कर जब इस हिजाब बशरियत को ओढ़कर आए हैं तो बता रहे हैं ऐसे करो। तो बस इसी हद तक रख के सुनना, जब नूरे सरकारे मौलाए मोहम्मद आखिर, मेरे सरकारे कायम बादशाह का नूर जाहिर हुआ, तो जाहिर होने के कुछ अरसे के बाद मालिक ने गैबत इलाहिया को साबित करने के लिए जब गैबत कुबरा फरमाई है, तो अब मेरा बादशाह वही है ना जहां से आया था। जब अली मालिक से पूछा गया मौला कहां थे, का कहां, जहां वो था वहीं हम थे। तो अब गैबत इलाहिया में उस नूर इलाहिया का पैकर नूर इलाहिया के पास है ना, तो जानता था अल्लाह होनी को होने से पहले, जानने वाला कि जिसने करना है वो जानता था कि मैंने एक दिन इसके बेटे को जाहिर करना है, जाहिर करने के बाद उसी पैकरे वजूद बशरी में ही उठाना है। तो ये जाकर तो सैयदा के हाथ की रोटियां खाते हैं, जब यहां लाऊंगा तो क्या खिलाऊंगा, इससे पहले कि कायम को गैबत में रखते, उससे पहले कायम के लिए मां से रोटियां बनवा के मंगवाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जियो किबला, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, क्या बात। जहां ओह, आलिया बहुत बीबी ने बेटे है ना, और बेटा कह के ही मुखातिब हमेशा किया करती थी मेरी मखदूमा आलिया, बेटा महदी। और जैसे हसनैन करीमैन के लिए मौला हसन हुसैन के लिए रोटियां बनाती थी, वैसे ही मैंने कहा अब आप एक एक करके जोड़ते जाइए। जो तफसील मैंने बयान की है कि जनाब पाक बीबी फिजा सलवातुल्लाह के आने के बाद वो बनाया करती थी, और लेकिन बीबी ने एक दिन खुद कहा मैं बनाऊंगी, क्योंकि बीबी जानती थी कि अब मैंने अपने बेटे के लिए रोटियां बनाकर तो उनके लिए भेजी गई। वो रोटियां बीबी जनाब फिजा हाथ से दिलवाई गई। इसमें एक बहुत बड़ी इल्लत है, मलाइका लेकर गए हैं, उसमें इल्लत है। जो लेके जा रहे हैं वो खाते नहीं है, तो खाने का तसव्वुर तो हमारे यहाँ है ही, और अब कैसे बयान करूं मैं। हम खाने पीने को बस खा लेना समझते हैं, मुंह से खा लिया, चबा लिया। ये रिस्क की मालिक ने फरमाया कि रिस्क की 313 इकसाम है, और उनमें सबसे हकीर तरीन किस्म वो है जो तुम मुंह से खाते हो। और कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि हम रिस्क की सबसे हकीर तरीन किस्म के लिए ही हमेशा दुआ करते हैं। मालिक ने कहा सबसे आला किस्म रिस्क की वो है कि जिसे हमारी मारिफत कहते हैं। बेशक हमेशा कि मालिक तमाम मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद को, अहले विला को रिस्क की 313 इकसाम से कसीर मेरा मालिक नवाजे, और हमेशा नवाजता रहे। तसव्वुर ये खाने पीने का रिस्क का इससे बड़ा कुजा है, बहुत परे है। मैं कैसे बयान करूं। कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह इसी तसलसल में आगे करबला और करबला की भूख और प्यास वो क्या थी, वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूं कि बस अपनी उस आखिरी मंजिल की तरफ आ जाऊं। थोड़ा सा मैं बीबी की शहादत से पहले के जो अय्याम हैं उसका पस मंज़र मैं कुछ लम्हात में बताना चाह रहा हूँ, और फिर उसके साथ ही बीबी की शहादत के भी कोशिश करेंगे कि जहाँ बयान कर सकें। आप यकीन मानिए बड़ी हिम्मत जुटाना पड़ती है ये सोचने के लिए भी कि इसमें क्या बयान किया जाए, क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। ऐसी मज़लूमा है वो मज़लूमा है मेरी पाक मखदूमा आलिया, कि आज भी बीबी की शहादत हम मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। हम बीबी के मसाइब मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। हम बीबी के कातिलों पर हम नाम बदनाम लानत नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं हम कि जनाब सैयदा के दुश्मनों पर लानत। लानत बेशुमार, बेशुमार।
دشمنان رسول جارا کی رہے بیٹی رب کا نامت بے شمار بے شمار بے شمار. رسول کی بیٹی کا دل دکھانے والوں پر لعنت ہے، رسول کی بیٹی کا حق چھپانے کھانے والوں پر لعنت ہے. لعنت بے اور شمار. اس کے لیے حدیث تو مالک نے ارشاد فرما دی تھی. مالک نے پردہ فرمانے سے پہلے جب روایت کہتی آخری مرتبہ جب رسالت مآب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آخری خطبہ جب مولا نے ارشاد فرمایا اپنی پردہ فرمانے سے، ظاہری پردے سے پہلے، تو اس میں مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ جس نے میری بیٹی کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کا دل دکھایا. تو مخدومہ کے لیے یہ کہہ دینا کہ جو مخدومہ کا دل دکھائیں یا مخدومہ سے جنہوں نے مخدومہ کا حق لیا یا ان کا دل دکھانے کا باعث بنے ہیں، ان پر اگر اللہ کی لعنت کے لیے کہا جائے تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے مخدومہ کا دل دکھایا براہ راست اللہ کو خفا کیا. بے جس نے میری شک بیٹی کو خفا کیا اس نے اللہ کو خفا کیا، مجھے کیا اللہ کو کیا. تو اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اب اگر یہ کہنے یا یہ لعنت کرنے سے کچھ لوگ برا محسوس کرتے ہیں یا انہیں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ یہ اس چیز کا اظہار کر کے آپ خود لعنت کو کھینچ کے وہاں تک لے کے جا رہے ہیں. ہم نے تو چھوڑ دیا لعنت، وہ اس کے اور یہ کام اسی کا ہے. آپ یقین کیجیے اللہ نے یہی لعن اللہ علی القاذبین، اور اس نے یہاں لعنت جو قاذب یعنی جھوٹے کو کہہ کے کی ہے، یہ جناب سیدہ کے دشمنوں کی طرف ہی اشارہ ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس بات کو، مستقبل میں موقع رہا تو مزید بیان کریں گے. فدق میں چاہ رہا ہوں دو چار بھی کیا، بس 1-2 منٹ میں اس کا تھوڑا سا حوالہ میں ذرا سا میں دے دوں، اور اسی تسلسل میں پھر بی بی کے حق کا ذکر ہوگا اور آگے بی بی کی شہادت کا کچھ پہلو ہم بیان کر دیتے ہیں. فدق بنیادی طور پر اگر یہ سمجھا جاتا ہے جو کہ عام طور پہ ہمارے ہاں ہے کہ ایک باغ ہے جو کہ شاید ایک چھوٹا سا باغ ہے یا کتنا ہی بڑا ہوگا، ایک باغ ہے اور وہاں پہ کچھ پیڑ پودے تھے، کچھ درخت تھے اور وہاں پہ ہریالی تھی اور وہاں پہ پھل وغیرہ اگا کرتے تھے، اور وہ مولا نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دیا تھا. تو ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی بہت وسیع اراضی ایک جاگیر کا نام ہے جسے آپ فدق کہتے ہیں. باغ فدق اس کو صرف کہہ دینا، وہ باغ جو ہے وہ اس کو اعزازی طور پر کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں باغ سے جو تصور ہے وہ ایک کسی چھوٹے سے ٹکڑے کا لیا جاتا ہے. ایسا نہیں، بہت بڑی اراضی، ایک جاگیر آپ کہہ سکتے ہیں. اتنی بڑی جاگیر ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جاگیر جب حکومت وقت کے پاس آئی ہے تو اس جاگیر سے آنے والی جو بھی آمدنی تھی اس سے اوائل میں تمام جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ فوج اس وقت جو تھی اور باقی جو جتنے بھی عہدے داران تھے ان کے تمام معاملات اسی سے پورے ہوتے تھے. یہ اتنی بڑی جاگیر تھی، اور اس کے حق کے پیچھے جو ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے جو باتیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی نالج میں یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. مالک نے یہاں پر کھیتی باڑی کے لیے جو ظاہری بات ہے کاشتکاری کی جاتی ہے، جسے کرنے والوں کو ہم کسان کہتے ہیں، یا یہاں پہ لوکلی پاکستان کے مختلف علاقوں میں انہیں مزارے بھی کہتے ہیں جو وہاں پہ رکھے جاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. وہاں پر بہت سے یہ مزارے کسان مالک نے معمور فرمائے ہوئے تھے جو اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ رہتے تھے. یعنی فدق کے اندر ایک پورا آپ کہہ لیں کہ سٹی ود ان سٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ وہ اتنی بڑی جاگیر تھی کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں مزارے کسان رہتے تھے سمیت اپنی فیملیز کے، اور وہ وہیں پہ کاشتکاری کرتے تھے. اسی کاشتکاری سے جو ان کا اپنا مطلب جو سلسلہ معاش تھا اور ان کے اپنے جو جتنے بھی ان کا پیسے تھے، وہ جب کاشتکاری کیا کرتے تھے وہاں پہ جتنی بھی دیکھ بھال کرتے تھے، تو جب فصل اترتی تھی، جیسے جو حصہ کھجوروں کا ہے جہاں پہ کھجوریں لگ رہی ہیں تو وہ کھجور اتار رہے ہیں، یا دوسری فصلیں جہاں پہ ہیں جب وہ فصل اتارتے تھے تو سب سے پہلے ان مزاروں کا حصہ، اس میں سے پورے سال کا جو غلہ ہے، اناج ہے، وہ ان کے حوالے ہو جاتا تھا. سب سے پہلے مولا کہتے تھے بھائی اس میں سے اپنا حصہ تم جو ہے وہ نکال لو. وہ ان کا حصہ نکالنے کے بعد پھر جو باقی ہے وہ اس میں جو ہے وہ
جن گھروں میں مالک کا حکم ہوتا تھا وہ ان گھروں میں جو مالک کے شیعہ جو اس وقت ان کے گھروں میں، اور باقی اسی طرح اس کے بعد جو بچ جاتا تھا وہ پھر بازار کی طرف جاتا تھا اور وہاں پہ سیل ہو کے پھر جو باقی پیسے ہیں وہ بھی اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے. تو یہ ایک پورا اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا ایک کتابچہ بھی ہے وہ لکھا ہوا ہے، بس انفارچونیٹلی وہ پبلک نہیں ہو سکا. کوشش ہوگی کہ اسی مہینے میں اگر وہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، بچے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے اندر اس کے بہت سے سیاق و سباق موجود ہیں جو بہت حقیقتوں کو واضح کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت وسیع سلسلہ تھا. آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک اسٹیٹ چلتی ہے اس طرح یہ ایک اسٹیٹ تھی جو کہ باقاعدہ چلتی تھی، جو نہ صرف خود اپنا خرچ اٹھاتی تھی بلکہ بہت سے باقی لوگ بھی اس کے اوپر پل رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب مالک کے پردہ فرمانے کے بعد جب آغاز ہوا ہے خلافت کا، اور ظاہری بات ہے تمام چیزیں وہ ان کے دسترس میں آئی ہیں، تو پھر اس کے بعد وہاں سے سب سے پہلے وہ مزارے، وہ کسان جو اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے تھے، سب سے پہلے انہیں بے دخل کیا گیا. یہ کچھ تاریخی پس منظر ہے، اس کو ضرور میرے بچے میرے جوان جو ہے وہ نوٹ رکھیں. اس کو انہیں بے دخل کیا گیا. تو سب سے پہلے وہ مظلوم جو ظاہری بات ہے وہ ایک شکار ہو گئے، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ، ان کے گھر تھے وہاں وہ رہ رہے تھے اور سارا معاملہ. وہ جب وہاں سے بے دخل ہوئے تو وہ آ گئے جناب پاک بی بی سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے پاس آنا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس جگہ سے بے دخل کیا جائے انسان سب سے پہلے اس کے مالک کے پاس جائے گا اپنی شکایت لے کر. تو مالک نے اپنی بیٹی کو یہ اراضی دی تھی اپنی ہی زندگی میں، اور حکم خدا سے دی تھی، وہ تو قرآن سے ثابت ہے. خیبر کے بعد خیر تو وہ آئے تمام مزارے، اور انہوں نے آ کر جناب سیدہ مخدومہ عالیہ کے حضور اس بات کی شکایت کی کہ ہمیں جو اراضی ہے، جو فدق ہے، وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، ہمیں نکال دیا گیا ہے. تو ہم اپنی پوری فیملیز کے ساتھ جو ہیں وہ اب ہم بے گھر ہیں، بے سر و سامان ہیں، ہمارے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ مطلب کھانے پینے کے معاملات ہیں، اور ظاہری بات ہے سلسلہ معاش ہے وہ بھی. تو مخدومہ عالیہ جو اب کہتے ہیں نا مقدمہ فدق، بی بی اپنا حق لینے گئی ہیں. یہ دراصل زمانے کے ساتھ ساتھ یہ لفظ بول بول کر اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ آج جو ہماری پریزنٹ اور اب جو نیکسٹ جنریشن جو بچے جوان ہو رہے ہیں ان تک جب یہ لفظ پہنچتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بی بی اپنے لیے فدق لینے گئی تھی. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. بے شک مقدمہ فدق میں بی بی جو گئی تھیں وہ بیسیکلی بی بی کا کہنا یہ تھا کہ وہاں سے یہ مزارے، یہ کسان جو فیملی سمیت بے دخل کیے گئے ہیں یہ کیوں کیے گئے. دس واز دا فرسٹ کوسچن جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومتی معاملات جو ہیں وہ ان کو حکومتی انداز میں چلائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آگے جو چیز جس طرح جیسے ممکن ہو ہم اس کو اس انداز میں کریں گے. تو بی بی نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو ہم کریں گے کیونکہ وہ اراضی ہماری ہے. اب یہاں سے پھر اس ڈبیٹ کا آغاز ہوا، جو ڈبیٹ بیسیکلی تاریخ میں مقدمہ فدق لکھی گئی کہ جی آپ کی کیسی ہے. تو پھر بی بی نے وہ ہبہ نامہ جو بابا نے لکھا تھا وہ دیں، اور پھر وہ آیات قرآن سے اور باقی تمام معاملات احادیث بی بی نے پیش کی وہاں پہ. تو وہ پھر اس کے بعد جب بی بی کی ملکیت پر سوال ہوا تو پھر یہاں سے اس کا آغاز ہوا. بٹ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اسے ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بی بی اس وقت بھی اپنے شیعوں کے لیے بی بی ان کا مقدمہ لے کر بی بی گھر سے نکلی تھی کہ میرے شیعوں کو تم نے، میرے والی کے کلمہ پڑھنے والوں کو، میرے بابا کے کلمہ پڑھنے والوں کو، میرے والی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو تم نے بے دخل کر دیا، ان کو نکال دیا، ان کے گھر سے نکال دیا. تو بی بی یقین مانیے بی بی آپ سے بہت پیار کرتی، شیعوں سے بہت پیار کرتی. جیسے ایک ماں کا تصور ہے نا، ماں سے ماں پیار کرتی. بی بی ماں ہے نا، حسنین کریم ہے، ماں ہے. ماں ہوتی ہے وہ پھر سب کی ماں ہوتی ہے. ہم مخدومہ عالیہ کو عزت، تکریم، مقام، مرتبے، حرمت کی وجہ سے ایسے کہہ کے پکار نہیں سکتے، لیکن
وہ تو کریمہ ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کو پکارتے ہوئے اپنے بچوں کی طرح ضرور مخاطب کرتی ہیں۔ آپ یقین مانیے بی بی نے جو صحیفہ، بی بی کی جو صحیفہ ہے جناب سیدہ، جو مولا علی کے سپرد کیا تھا، اور ابھی تک مالک کے پاس ہے غیبت میں، سرکار ولی اللہ سر بادشاہ تشریف لائیں گے تو لے کے آئے، کہا والی اسے کھولیے ذرا دیکھیے پڑھیے، یہ آخری ایام بی بی کے۔ تو جب مولا نے کھولا تو مسکرا کے دیکھا، تو بی بی نے کہا کہ پڑھیے نا کیا ہے اس میں، تو آپ سنیں گے۔ مالک نے جو لفظ کہے ہیں آپ یقین مانیے یہ وہ مخدومہ ہے کہ ان کی کریمیت پہ انسان رونے لگ جائے۔ مالک علی نے کہا کہ آپ نے قیامت تک آنے والے اپنے تمام شیعوں کے نام اس میں درج کر دیے، یعنی جو جو ان کے پاک بابا کا کلمہ پاک والی کی ولایت پر ہے نا، جو جو مخدومہ نے خود ان کے نام تحریر کیے اس صحیفے۔ آج جو بھی خود کو شیعہ کہتا ہے ولایت پر قائم ہے، آپ یقین مانیے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، آپ سے بی بی اتنا پیار کرتی ہیں، بی بی نے آپ کا نام اس صحیفے میں خود تحریر کیا ہے۔ اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا، جو آج 1400 سال بعد آنے والوں پر بھی اتنی کریم ہوں، وہ اس وقت کتنی کریم ہوں گی اپنے باقی دیگر شیعوں پر۔ لیکن بتاؤں آپ کو بی بی کے آنسوؤں کا سلسلہ تو بابا کے پردہ کرنے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ بیٹی کیوں نہ روئے جب محمد جیسا بابا چلا جائے۔ مجھے ایک روایت بس کہنی ہے اگر وہ آپ تک پہنچ جائے۔ مسجد نبوی سے متصل تھا مختومہ کا گھر، تو ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے کہ یا علی آپ کہیے مختومہ سے کہ وہ اپنے رونے کا وقت مقرر کر لیں، وہ گری ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں۔ میں سوچتا کے بعد بھی آج زمانہ کچھ زیادہ بدلا نہیں ہے۔ اس وقت بیٹی کے گریے سے عبادتیں مخل ہو رہی تھیں، آج اسی مخدومہ پر گریہ کرنے سے بہت لوگوں کی عبادتیں اور عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال میں کچھ زیادہ بدلا نہیں۔ میرے مالک مخدومہ رو رہی تھی، مالک علی اب کھڑے سوچ رہے ہیں کہ ایک بیٹی سے کیسے کہوں کہ اپنے باپ پہ نہ رو، ایک بیٹی سے کیسے کہوں کہ اپنے باپ پہ رونے کے لیے کوئی وقت مقرر کر لے۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ عبادتیں خراب ہو رہی ہیں۔ بادشاہی کے چھوٹے کی زیارت کی، اپنی برستی ہوئی آنکھوں سے آنسو کو پہنچی اور کہا یا علی میں سمجھ گئی ہوں، یا علی ایک کام کیجئے، جنت البقیع کے ساتھ متصل جو زمین کا ٹکڑا ہے وہاں پر میرے لیے ایک حجرہ تعمیر کر دیجیے۔ مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے پہلا عزا خانہ تعمیر کیا جسے بیت الحزن، بیت الحزن رونے والا امام بارگاہ پہلا عزا خانہ نہیں رہی اور روتی رہی ہیں، 75 دن ہوں یا 95 دن ہوں، کتنا وقت ہے یہ؟ اتنے ہی دنوں میں جو بابا کے سر کا تاج تھی، جو بابا کی نور تھی، جو بیعزت منی ہونے کے لحاظ سے بابا کا فخر تھی نا، صرف اتنے سے 2.25 مہینے 3 مہینے صرف اتنے وہ بیٹی کہتی ہے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب، آپ کے بعد مجھ پر اتنا ظلم ہوا کہ اگر دل پہ ہو تو سیارہ۔
اگر پہاڑوں پہ ہو تو وہ سرما سے اتنے سے دنوں میں وہ بیٹی سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بتا رہا ہوں بس 2-3 جملے. مولا علی صبر کے پیمانے بادشاہ کے چھل کے روتے ہوئے کہتے ہیں مخدومہ ستم یہ نہیں، ستم تو یہ ہے علی سلام کرتا ہے لوگ منہ پھیر. عزادارو شہادت سے منسوب مجلس ہے تو ایک روایت کروں گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا رضی اللہ، ایسے میں نے ایک شور و غل کی آواز سنی. مدینے میں رہتا تھا، پر امن شہر. ایسا شور و غل سن کے میں پریشان ہو گیا، کیونکہ آخری دفعہ میں نے جب مدینے میں واویلا سنا تھا تو وہ رسالت مآب کے پردہ کرنے کا تھا، لیکن وہ آوازیں مختلف تھیں. کہتے ایسی آوازیں بالعموم جنگی میدانوں میں سنی جاتی ہیں جیسی آوازیں میں سن رہا. میں پریشان ہو کر اپنے گھر سے نکلا، دروازہ کھول کے جو گلی میں آیا تو میں نے اب دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں گھوڑ سوار دوڑ رہے ہیں. کھنکنے کی آواز ہے، زنجیروں کے چھنکنے کی آواز ہے. میں نے ایسے میں کسی سے پوچھا کیا کسی نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں مجھے آگے سے جواب آیا نہیں عبداللہ، مدینے پہ حملہ نہیں کیا، مسلمان اجر رسالت دینے محمد کی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں. میں اس سے زیادہ محتاط ہو کے کیا پڑھوں. بس کہ مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کے دروازے پر کچھ اس انداز میں اجر رسالت دیا ہے کہ پھر ساری زندگی رسول کی بیٹی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی. اس انداز میں اجر رسالت دیا ہے کہ پھر ساری زندگی سیدہ بچوں سے منہ چھپا کر بات کیا کرتی. مخدومہ پاک بی بی آخری وقت ہے نا جب ظاہری طور پر پردہ فرمانے لگی. مولا علی کو 7 وصیتیں کی ہیں، نہیں پڑھ سکتا ساری، نہ سن پائیں گے آپ، بس جملے آپ کہا یا علی ان سے 2 سنا دیتا ہوں، بس اجازت دیجیے. کہ یا علی میں کچھ وصیت کرنا حکم. بی بی وصیتیں کرنا شروع. 2 وصیتیں ایسی. سید الصابرین کا بابا علی دھاڑے مار کے رویا. ایک وصیت کی کہ یا علی حسین کا خیال رکھنا، مجھے بڑا پیار ہے اس سے. اور یا علی ایک خاص بات کہنا چاہتی ہوں کہ یا علی میرے بعد کوشش کرنا اسے اپنے پہلو میں سلایا کرے. آپ تک ہم تک یہ باتیں پہنچ جائیں. بادشاہ نے کہا کیوں مخدومہ ایسا کیوں کہہ رہی، کو خاص بات ہے؟ کہا ہاں یا علی بہت خاص بات ہے، بتا رہی، اسے اپنے پہلو میں سلایا کرے. اپنے پہلو. پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے پہلو میں سونے کا عادی ہے. جب تک اس حدت محسوس نہیں ہوتی، مامتا محسوس نہیں، آج وہی شفقت اسے آپ سے ملے، اسے اپنے پہلو میں سلائے. اور اصل بات یہ ہے کہ میرا حسین طبیعتاً پیاسا ہے، اسے رات کے وقت پیاس لگتی ہے تو یہ کہتا ہے اماں پانی. میرا والی بس وعدہ کرو کہ میرے بعد میرا حسین کبھی پیاسا نہ رہے، جب بھی پانی مانگے تم اسے پانی دے دینا. اور ایک وصیت بڑی تھی کہ یا علی آج کے بعد جب بھی اپنے گھر آؤ گے نا تو پہلے دک الباب کرو گے. اپنے گھر آتے ہوئے بھی دک الباب؟ کہا ہاں نا یا علی، پہلے آپ آ جاتے تھے. میری شرموں والی بیٹی فاتح بیٹی شریقہ حسین بیٹی
وہ آپ سے اتنا شرماتی ہے، آپ آتے تھے نا تو میری اوٹ میں ہو جاتی تھی، میں تھی یا علی اب میں جا رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں آپ گھر آؤ گے، وہ کہاں جائے گی، پہلے دق کر کے بتا دیا کرنا میں علی آ رہا ہوں تاکہ وہ چلی جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کروں گا مخدومہ، آپ اپنے گھر آنے کہہ رہے ہو دخل معاف کرنا، مخدومہ شام کے بازار میں کیا ہوگا، مخدومہ یزید کے دربار میں کیا ہوگا جب باغی کی کہہ کے پتھر مارے جائے۔ ہمارا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا بادشاہ، میرا والی، یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ پیش کرتے، وہ بیٹی جو آپ کے بعد زیادہ دن جدائی برداشت نہیں کر سکی، وہ بیٹی جو اجر رسالت سمیٹ کے آپ کے پیچھے، وہ بیٹی کے جس کی شہادت کے بعد اس کے والی یعنی علی کو مجبوراً 7 جگہ اس کی قبر کھودنی پڑی۔ میرا والی اس بیٹی کا گریہ قبول فرما۔ میرا بادشاہ، میرا مالک، اس ذکر کو ممکن بنانے والوں کی توفیقات میں برکت عطا فرما، تمام سامعین کو ذکر محمد و آل محمد میں مشغول و مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ میرا مالک، وارث سرکار زمان، میرا بادشاہ، منتقم حق سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔